أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم لیکچر نمبر 8 پڑھیں گے اور اس لیکچر کے اندر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے لے کے 29 تک پڑھیں گے. تو آئیے گرامر سے ابتدا کرتے ہیں. گزشتہ سبق میں ہم نے ان ضمائر کے بارے میں پڑھا تھا جو کہ اسم، فعل اور حرف کے ساتھ مل کر آتی تھی. آج بھی ہم ضمائر کے بارے میں ہی پڑھیں گے، لیکن آج ہم ان ضمائر کے بارے میں پڑھیں گے، ان ضمیروں کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ اسم، فعل اور حرف کے ساتھ ملے بغیر استعمال ہوتی ہیں. تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ضمائر ضمیر کی جمع ہے اور اس سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جو غائب، حاضر یا متکلم پر دلالت کرتا ہے، اور یہ ضمیریں اسم، فعل اور حرف کے ساتھ ملے بغیر بھی استعمال ہوتی ہیں. ان ضمائر کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے. بالکل انہی ضمائر کے پیٹرن پر اس کے بھی 14 صیغے ہوں گے اور ان کو ہم اس انداز کے ساتھ پڑھیں گے اور یاد کریں گے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن. ہوا واحد مذکر غائب کے لیے، یعنی اس کا ترجمہ ہوگا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں، انتا تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد، انتی تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتنا تم سب عورتیں، انا میں، نحن ہم. آپ اس کو ایسے یاد کر لیں گے: ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن. ان ضمائر کو اچھے طریقے کے ساتھ یاد کر لیجئے گا، یہ قرآن پاک کے اندر بار بار استعمال ہوں گی. تو آئیے اب ہم آج کی آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اللہ اس بات سے عار نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی، مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے. جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد ہی کیا ہے. اس سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کافرو، تم اللہ سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو؟ جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا.
پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ تو اب ہم ان آیات کے الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها۔ ان اللہ، ان بے شک، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اللہ اللہ کا نام ہے، لا یستحیی، لا کا مطلب نہیں، یستحیی حیا فرماتا، شرمانا، یہ نیا لفظ ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ یستحیی اس کا مطلب ہوتا ہے شرمانا۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا۔ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، انا اور انا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ان ہو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ، اور ان ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اگر۔ یضربا کا مطلب ہوتا ہے مارنا، مثلا کا مطلب ہوتا ہے مثال۔ یضربا مثلا جب ان دونوں یہ دو لفظ اکٹھے آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے مثال بیان کرنا۔ یضربا مثلا مثال بیان کرتا ہے، ما کا مطلب جو، بعودتن مچھر کو کہتے ہیں، یہ دوسرا نیا لفظ ہے آپ کے لیے، بعودتن مچھر، اور یہ قرآن پاک کے اندر ایک ہی مرتبہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ فما تو جو، فوقہا، فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر، ما فوق استعمال کرتے ہیں اس طرح کے لفظ ہم، ما فوقہا، ہا یہ اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، فا علیحدہ ہے، میم الف ما علیحدہ ہے، فوق علیحدہ ہے اور ہا علیحدہ ہے۔ فما فوقہا، خا جو اس سے اوپر ہو۔ آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، فا کا مطلب تو، اما اصل میں ان ما تھا تو اس کو قواعد کے مطابق اما بنایا گیا، اس کے قواعد ہم انشاءاللہ العزیز ٹیکسٹ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فاما تو اما کا مطلب ہوگا جو لوگ، الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، فاما الذین آمنوا سو وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون، فا علیحدہ ہے اور یعلمون یہ علم المصدر سے بنا ہے، وہ جانتے ہیں، انہو یہ وہی، انا کا مطلب بے شک، ہو اس کے ساتھ ضمیر ہے، الحق حق کا مطلب سچ، حق اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس سے مراد ہے، یا کسی کام کے اندر درستگی جو ہوتی ہے اس کو بھی حق کہتے ہیں۔ من کا مطلب سے، ربہم رب علیحدہ ہے اور ہم اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا اور وہ لوگ، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ اما کا لفظ 2 مرتبہ استعمال ہو چکا ہے، تو اس کا جو لفظی مطلب بنے گا عام طور پر ہماری اردو کے اندر اس کا ترجمہ بنتا ہے فَأَمَّا یا وَأَمَّا، یہ صرف اما ہے، اس کا مطلب بنے گا جہاں تک تعلق ہے۔ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر جب ہم تمام باتوں میں سے کسی ایک بات کو علیحدہ کر کے اس کے بارے میں بیان کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ بات کرتے ہیں، یہ اس طرح کا لفظ بولتے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے اس کا، یا اس کام کا، یا اس بات کا، تو یہ وہی لفظ ہے جو عربی کے اندر استعمال ہوا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا، آمنوا جو ایمان لے کے آئے، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ بے شک وہ، الحق صحیح ہے، حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جہاں تک تعلق ہے کافروں کا، اور جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ فَعَلَدَ ہے، یقولون وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، ماذا کا مطلب کیا ہوتا ہے، ارادہ کرنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اللہ اللہ کا نام ہے، بہذا ہاذا یہ اس میں اشارہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور با یہ اس کے ساتھ حرف لگا ہوا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، بہذا مسئلہ
مسئلہ مثال سے بنا ہے. فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے بہذا مسئلہ اس مثال کے ساتھ. اس مثال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہتا ہے. یضل وہ گمراہ کرتا ہے. دلالت اس سے پہلے بھی ہم والضالین میں پڑھ کے آ چکے ہیں. یضل گمراہ ہونا. یضل وہ گمراہ کر دیتا ہے بہی اس کے ساتھ. بالغ ہی اس کے ساتھ ضمیر ہے. کثیرہ کثیر لفظ میں اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں. زیادہ کو بولتے ہیں بہت زیادہ کو. ویہدی اور ہدایت دیتا ہے بہی اس کے ساتھ کثیرہ بہت سو کو. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا اور اس سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. وما اور نہیں یضل گمراہ کرتا بہ اس کے ساتھ الا مگر الفاسقین فاسق لوگوں کو نافرمانوں کو گناہگاروں کو. وما یضل بہ الا الفاسقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا. پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایسی مثالوں بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت یافتہ بناتا ہے. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ گمراہ وہی لوگ ہوں گے جو کہ فسادی ہیں نافرمان ہیں گناہگار ہیں. وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت حاصل نہیں کرتے بلکہ نافرمان ہو جاتے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. الذین وہ لوگ ینقضون توڑتے ہیں. نقض سے اردو کے اندر نقض لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس سے ہے ینقضون وہ توڑتے ہیں. عہد اللہ عہد وعدے کو بھی کہتے ہیں. اللہ اللہ کا وعدہ. عہد اللہ اللہ کا وعدہ. من بعدی اس کے بعد. میثاقی میثاق کا مطلب ہوتا ہے پختہ وعدے کو. میثاق پختہ ہی کا اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. الذین ینقضون وہ لوگ توڑتے ہیں عہد اللہ اپنے اللہ کے عہد کو من بعد ہی اس کے بعد میثاقہ اس نے اس کے ساتھ پکا کیا. یعنی اپنے وعدوں کو پکا کرنے کے بعد پھر وہ اپنے وعدوں سے مکرتے ہیں ان کو توڑتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ اور قطع کرتے ہیں کاٹتے ہیں. اردو کے اندر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں قطع کرنا منقطع کرنا. مقطع لفظ جو شاعری کے اندر استعمال ہوتا ہے شاعری کے ٹرم کے اندر پہلا جو شعر ہوتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں اور آخری جو شعر ہوتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں. وہ بھی اسی سے ہے کیونکہ وہ بھی جو ایک غزل چل رہی ہوتی ہے اس کا آخری شعر ہوتا ہے اور اس غزل کو ختم کر دیتا ہے کاٹ دیتا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں مقطع. وَيَقْطَعُونَ اور کاٹتے ہیں ما جو امرا حکم دیا. امرا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے. امرا اس نے حکم دیا. اللہ اللہ نے یعنی اللہ نے حکم دیا بھی اس کے ساتھ. ان کا مطلب کہ پہلے بتایا جا چکا ہے. یوصلہ وصال لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. اصال ثواب استعمال کرتے ہیں. اصال وصال اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا ملانا. ایوصلہ وہ جوڑے رکھیں ملائے رکھیں. ویفسدون وہ فساد پھیلاتے ہیں. فساد سے یہ لفظ نکلا ہے. ویفسدون وہ فساد پھیلاتے ہیں فی الارض زمین میں. اولئک وہی لوگ. اولئک یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اولئک وہی لوگ ہم یہ ضمیر لگی ہوئی ہے جو آج ہم نے پڑھی ہے. ہم ان میں سے علیحدہ یہ ضمیر استعمال ہوئی ہے. ہم وہ سب الخاسرون نقصان اٹھانے والے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور اس کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا کہ اسے جوڑے رکھیں اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. کیفا کیفا کا مطلب ہوتا ہے کس طرح کیسے. کیفا کیسے. تکفرون کفر سے یہ نکلا ہے. کس طرح تم جھٹلاتے ہو کس طرح تم انکار کرتے ہو باللہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ.
وَكُنْتُمْ اور حالانکہ تم امواتن مردہ تھے، موت سے لفظ امواتن مردہ، فا تو احیاکم احیا زندہ کیا، کم یہ ساتھ ضمیر ہے تمہیں، فاحیاکم تو اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر، قرآن پاک کے اندر بے شمار مرتبہ آئے گا، ثم پھر، یمیتکم تمہیں موت دے گا، موت سے یہ لفظ نکلا یمیت، موت سے، یمیتکم یمیتو یہ فعل ہے اور کم اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، یمیتو وہ مارے گا کم تمہیں، ثم پھر یحیی یہ حیات سے لفظ بنا ہے، یحیی زندہ کرے گا کم تمہیں، ثم پھر الیہ یہ اصل میں تھا الہی، تو یہ قواعد کے مطابق الہی بنا ہے، اس کی تفصیل نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ الیہ اس کی طرف، ترجعون لوٹ کر جانا ہے، رجوع مصدر ہم پڑھ چکے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا تھا لوٹنا، ترجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو اور تم بے جان تھے، سو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ والذی خلق لکم، ہوا وہ یہ ضمیر آج ہی ہم نے پڑھی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ہوا ہما ہم یہ ہم نے پڑھی ہے، ہوا تو وہ الذی جس نے، خلق فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہم پڑھ چکے ہیں، خلق فعل ماضی معروف اس نے پیدا کیا، والذی وہ ہے خلق پیدا کیا اس نے، لکم تمہارے لیے، لام علیحدہ ہے کے لیے اور کم کا مطلب تمہارے، ما جاؤ فی الارض زمین میں، جمیع تمام کا تمام، جمیع لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، جمع بھی لفظ اسی سے بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے، ما فی الارض جمیع جو زمین میں ہے سب کا سب، ثم پھر، استوا کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، ثم استوا پھر اس نے ارادہ کیا، پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، الہ کا مطلب کی طرف، الاسماء السماء کا مطلب آسمان، فسواہن پھر ان کو ٹھیک بنا دیا، فسوا یہ لا تلفظ اور ہن اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے جو آج ہی ہم نے پڑھی تھی، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن، فسوا ہن پھر ان کو ٹھیک بنا دیا، یعنی یہ اشارہ ہے آسمان کی طرف کہ 7 آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ٹھیک بنا دیا۔ سبا کہتے ہیں 7 کو، سماوات، السما کی جمع سماوات آتی ہے یعنی آسمانوں کو، وہوا اور وہ، بکلی ہر چیز کے، شیئن بکلی شیئن ہر چیز کے ساتھ، علیم جاننے والا ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات پھر اس نے آسمان کی طرف قصد کیا، پھر ان کو ٹھیک بنا دیا، 7 سماوات 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر کفار کے لیے سزا کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ لوگ جو کافر ہوں گے تو ان کو کیا سزا ملے گی، اور ایمان والوں کے لیے نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئیں گے اور نیک اعمال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کیا انعامات عطا فرمائے گا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ کوئی مثال بیان فرمائے، مثلا مچھر کی یا جو اس سے بھی حقیر مخلوق ہو۔ فاما الذین آمنوا تو بہرحال وہ جو ایمان لائے، فیعلمون انہ الحق من ربہم تو وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور بہرحال وہ جو کافر ہوئے،
فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مثال سے کس چیز کا ارادہ فرمایا؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ تبارک و تعالی اس مثال کے ذریعے بہت سو کو گمراہ فرما دیتا ہے، بہت سو کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو۔ تو مسئلہ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ جیسے آپ نے پیچھے سورہ بقرہ میں 2 مثالیں سماعت فرمائی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی مثالیں بیان کی تھیں۔ ایک مثال تو آگ جلانے روشن کرنے والی تھی، دوسرا پھر بارش کے اندر سفر کرنے والی تھی جس میں گرج چمک وغیرہ ہو، اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ 2 قسم کے منافقین تھے۔ بعض منافق ایسے تھے جو اپنے نفاق میں پختہ تھے، بعض منافق ایسے تھے جو اپنے نفاق میں تذبذب کے عالم میں تھے، شک و شبے میں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی مثالیں بیان فرمائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امثلہ اپنے زمانے کے لوگوں کے سامنے پیش کی، ان منافقین کے سامنے پیش کی، تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ ان کے نزدیک مثال بیان کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھے کہ یہ شاید مثال بیان کرنا ایک عام لوگ اپنے محاورات میں استعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نہیں کہ وہ مثال بیان کرے۔ لہذا ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کمتر کسی مخلوق کی مثال بیان فرمائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مثال بیان کر کے اپنی بات سمجھانا سنت الہیہ ہے، اور مثال بیان کرنے میں کوئی شرم و جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ جب مسلمانوں نے ان مثالوں کو سنا تو فوراً اس کو کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حق ہے، لیکن منافقین نے اس کا ایک طرح سے انکار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قسم کی امثلہ بیان فرمائے، یہ تو عام لوگ اپنے کلام میں بیان کرتے ہیں، اسی کو اللہ نے بیان فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، پس بہرحال وہ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بے شک وہ جو کافر ہوئے یعنی یہ منافقین وغیرہ، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ بطریق اعتراض یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مثالوں سے کس چیز کا ارادہ فرمایا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نہیں ہیں یا ہیں تو یہ اس سے کیا ارادہ فرمایا۔ حقارت کے ساتھ اعتراض کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے تھے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو اللہ تعالیٰ ایسی امثلہ کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سو کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بیان فرمایا یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، اس مثال کے ذریعے بہت سو کو گمراہ فرما دیتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف گمراہ کرنے کی نسبت کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے کہ حقیقتاً ہم جب آپس میں گفتگو کریں گے، اپنے محاورات میں استعمال کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس طرح نسبت مناسب نہیں ہوتی کہ اللہ نے فلاں کو گمراہ کر دیا، لیکن حقیقتاً یہ مثال بیان کرنا گمراہی کا سبب نہیں تھا، بلکہ ان کی کمعقلی اور بغض اور عناد ان کی اس گمراہی کا سبب بنا۔ لیکن چونکہ اللہ کی مثال کی وجہ سے ان کا یہ بغض اور عناد اور کمعقلی ظاہر ہوئی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گمراہی کو یا گمراہ کرنے کو اپنی طرف منسوب فرما لیا۔ تو ہمارے لیے اس طرح اللہ کی طرف اس قسم کے کسی فعل کو منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر منسوب کرے تو اس کی مناسب تعویل کرنا لازم ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کی۔ تو حقیقتاً اللہ نے ان کو گمراہ نہیں فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کا تو ارادہ تھا کہ یہ ہدایت حاصل کریں، لیکن ان کی کم علمی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دشمنی ان کے قلب میں تھی، اس عداوت نے انہیں گمراہ کر دیا۔ اور اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے فاسقین کو گمراہ کرتا ہے۔ فاسق اسے کہتے ہیں جو سیدھے راستے سے ہٹ جائے، یہ لغوی اعتبار سے ہے، اور ہماری شریعت میں فاسق وہ شخص ہوتا ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو۔ اور فقہ حنفی گرو سے ضمن مسئلہ یاد رکھیے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ہاں اگر وہ کوئی حرام قطعی شے ہے، یعنی قرآن عظیم میں اس کی حرمت حرام ہونا بیان کیا گیا ہے، کوئی شخص اس کو حلال سمجھے تو پھر یہ اس کا حلال سمجھنا، ایک حرام چیز کو حلال سمجھنا اسے کفر میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اب اگر حلال سمجھ کے وہ گناہ کبیرہ کرے گا تو کافر ہو سکتا ہے، جیسے خودکشی کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو حلال سمجھ کے خودکشی کرے وہ کفر ہے، کوئی حلال سمجھ کر قتل کرے کسی مسلمان کا ناحق تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو گناہ کبیرہ کا مرتکب اگر حرام کو حلال سمجھ کر گناہ کا ارتکاب کرے گا
تو وہ کافر ہوگا، ورنہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو توڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو کاٹتے ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے جو ہماری پچھلی آیات تھیں جن کی ہم نے تفسیر بیان کی تھی، ان سے ماقبل آیات میں منافقین کے لیے دو مثالیں بیان کی تھیں، اور پھر یہ جو پچھلی والی آیات ہیں ان میں بیان فرمایا کہ ان منافقین نے ان مثالوں کے بیان پر اعتراض کیا اور اسے منافی شان الہی قرار دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کو رد فرمایا کہ مثال بیان کرنا کچھ شان الہی کے منافی نہیں ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ مثال بیان کرنے میں بالکل حیا نہیں بیان فرماتا، اور یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اسی قسم کی مثالیں بیان کرتا ہے بطور امتحان، تو مسلمان مومنین اس امتحان پر پورے اترتے ہیں اور اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ یہ آیات یا یہ مثالیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل حق ہیں، جبکہ منافقین زبان اعتراض دراز کر کے مزید اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس قسم کی امثلہ کا انکار یا اس سے گمراہی کا شکار فقط فاسقین ہوتے ہیں، اور اب آگے انہی کی فاسقین کی ایک صفت ذکر کر دی کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ فاسقین وہ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو، عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیا۔ اب وہ پختہ وعدہ کیا تھا؟ تو اس کے بارے میں یہ مفسرین نے بیان فرمایا کہ دو قسم کے عہد تھے۔ ایک تو عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اپنے رب ہونے کا وعدہ لیا تھا یا اقرار کروایا تھا، لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اللہ نے ان کو پیدا فرمایا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا، تو انہیں عقلاً اب اس وعدے کو جو عالم ارواح میں کیا گیا تھا، اس وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کو جب انہوں نے رب تسلیم کر لیا تھا تو اس کے احکام لانے والے نبی کو نبی تسلیم کرنا بھی ان کے لیے لازم تھا۔ عالم ارواح میں جو وعدہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ اعراف میں بیان فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کی پشتوں میں ان کی اولادوں سے وعدہ لیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں خود ان کی ذاتوں پر گواہ بنا دیا۔ وعدہ کیا تھا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، اور یہ گواہی ان سے اس لیے لی گئی تھی کہ کہیں یہ بروز قیامت یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ایک وعدہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لے لیا کہ میں تمہارا رب ہوں، اس میں یہ وعدہ خود بخود پوشیدہ تھا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کر رہے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا میں تمہیں کسی چیز کا حکم ارشاد فرمائے گا تو تم اطاعت کرو گے۔ دوسرا وعدہ جو تھا وہ نبیوں کے واسطے سے ان کی امتوں سے لیا گیا تھا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی، لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ وہ لوگوں کے سامنے واضح طور پر بیان کریں گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے چھپائیں گے نہیں، فَنَبَذُوهُ، تو انہوں نے اس کو پشت کے پیچھے پھینک دیا، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہیں اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں تھوڑے دام وصول کر لیے، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو یہ کیا ہی بری چیز انہوں نے خریدی۔ تو گویا کہ دو وعدے تھے، ایک وعدہ تو یہ تھا جو عالم ارواح میں لیا گیا اور پشتوں میں لیا گیا، اور اس وعدے کا چونکہ ہمیں ویسے تو یاد نہیں ہے کیونکہ عالم ارواح میں ہم تھے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد عقلی اعتبار سے عقل کو استعمال کرتے ہوئے واضح طور پہ جب ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور جیسے کہ اقرار کرتے تھے پچھلے پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا، تو انہیں اب بھی عقلاً یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو ان کو اطاعت کرنی چاہیے تھی۔ اور دوسرا جب سینہ بسینہ اور دیگر کتب سماویہ کے ذریعے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ان قریب کائنات میں مبعوث فرمائے جائیں گے، بحیثیت نبی کے تشریف لائیں گے، اور پھر قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو انہیں نبی کریم کی نبوت کا بھی اقرار کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ان دونوں وعدوں کو توڑ دیا، بغض و اناد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کیونکہ منافقین میں اہل کتاب بھی تھے اور مشرکین وغیرہ بھی تھے۔ تو الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسقین وہ ہیں جنہوں نے توڑ دیا اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کو پختہ کرنے کے بعد، عالم ارواح میں پختہ کیا، یہاں آ کے توڑ دیا، پچھلے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے امتوں سے وعدے لیے جاتے رہے، انہوں نے اس کو بھی توڑ دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا، یعنی رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا، یہ اس کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ ان کا فساد پہلے بھی ذکر ہوا کہ یہ اسلام کے خلاف ہر کارروائی میں شریک ہوتے تھے، مسلمانوں کے راز دوسروں تک پہنچاتے تھے، جو اسلام قبول کرنے کے لیے آتا اسے ورغلانے کی کوشش کرتے تھے، صحابہ کرام پر مختلف قسم کے معاذ اللہ عیب لگا کر یا ان کے نقائص تلاش کر کے، حالانکہ ان کی ذات میں نقص نہیں تھا لیکن ان کی عقلوں میں نقص تھا، تو اس کو یہ آگے بیان کیا کرتے تھے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فساد قرار دیا۔ اولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو یہاں یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر یہ بظاہر اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یا صحابہ کرام علیہم رضوان کو کسی ٹینشن میں مبتلا کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی کا ارتکاب کرتے ہیں، تو یہ حقیقتاً کسی کا نقصان نہیں کر رہے بلکہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار سے خطاب فرمایا ہے، ارشاد ہوتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسے انکار کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ کفار اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی دلیل قائم فرمائی کہ تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیوں کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ کیونکہ جب تک انسان ماں کے پیٹ میں نہیں پہنچتا تو وہ ایک نطفے کی حالت میں ہوتا ہے، ایک بے جان صورت میں ہوتا ہے، اور پھر وہ پیٹ میں جا کے باقاعدہ ایک اس میں روح پھونکی جاتی ہے، وہ جاندار کی شکل میں آتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں مارے گا، اور یہ موت ایک انعام ہی ہے، کیونکہ اس موت کے بعد اس حیات ابدی کا سلسلہ شروع ہوگا کہ جس کے بعد کبھی موت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک نعمت ہوئی۔ ان نعمتوں کو تذکرہ فرما کر، اور یہ بڑی بڑی نشانیاں جو اس کائنات میں موجود ہیں کہ ہم پہلے کچھ بھی نہیں تھے، پھر معرض وجود میں آئے، اور پھر ہمیں مار دیا جائے گا، پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا، تو یہ تمام اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی وحدانیت پر، اس کی قدرت پر، اس کی عظمت پر دلائل موجود ہیں۔ تو یہ انکار اللہ تعالیٰ کا کس طریقے سے کرتے ہیں؟ اب یہ کفار جو تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوٹائے جانے کے منکر تھے، یہ دوبارہ زندہ کیے جانے کے منکر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو حجت کے طور پر بیان فرمایا کہ وہ تم کچھ بھی نہیں تھے تو پیدا کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر اٹھائے گا، تو یہ سارے احسانات ہوئے، لہذا تم اللہ تعالیٰ کا کیسے انکار کرتے ہو؟ تو جب یہ احسان یاد دلایا جائے تو احسان وہیں پر یاد دلایا جاتا ہے جب سامنے والا اس احسان کو مانتا بھی ہو۔ تو کفار تو مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کیا کرتے تھے، جیسے اگلی آیات میں آئے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بطور احسان کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اگرچہ اس کا انکار زبان سے کرتے تھے، لیکن اگر عقل کا استعمال کرتے اور اپنے قلوب کو بغض و عناد سے خالی کر لیتے تو یہ بات بالکل واضح طور پر ان کی سمجھ میں آ جاتی کہ جو ذات پہلی مرتبہ جب انسان کے جسم کا کوئی حصہ موجود نہیں تھا اسے بنانے پر قادر ہے، تو جب انسان مرتا ہے اور پورا جسم اس کا موجود ہے تو اس سے دوبارہ پھر جسم کو بنانا اللہ کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اس بات کو عقلاً سمجھا جا سکتا تھا، لہٰذا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور احسان اس کو ذکر فرما دیا اور ان کو سمجھنا چاہیے تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں تمام چیزیں پیدا فرمائی۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی تو انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنایا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ذات ہر چیز کو جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں
پہلے یہ جو آیت ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس سے فقہا نے یہ استدلال کیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہو اس سے نفع اٹھانا ہمارے لیے جائز ہے، کیونکہ کلام عرب میں لام مختلف معانی میں استعمال ہوتی ہے، تو یہاں پر جو ہے کہ هو الذی خلق لکم، اللہ تعالیٰ وہ ذات جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، تو یہاں پر جو یہ لام ہے یہ انتفاع کے لیے ہے، یعنی نفع اٹھانے والا معنی دے رہی ہے۔ تو اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین میں تمام چیزیں تمہارے نفع کے لیے پیدا فرمائی ہیں، تو گویا کہ ہر چیز سے نفع اٹھانا جائز ہے۔ تو اب ممانعت اس چیز کی ہوگی کہ جسے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہو۔ لہٰذا کائنات کی پوری چیزوں کے جائز ہونے اور قابل نفع ہونے پر دلیل یہ آیت ہے، اور ان میں سے اب جس چیز کو ہم ناجائز قرار دیں گے اس کے لیے پھر قرآن یا حدیث یا اجماع یا قیاس سے کوئی دلیل درکار ہوگی جو اس کی ممانعت کو ثابت کرے گی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی چیز کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، کیا یہ صحابہ کرام نے کیا تھا، کیا اس زمانے میں موجود تھا یا نہیں تھا، یہ سوالات بیجا ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ہر چیز سے نفع اٹھانے کو جائز قرار دے دیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی کہے کہ یہ چیز ناجائز ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ اس کو ناجائز کیسے کہہ رہے ہیں، کیونکہ جواز تو قرآن سے ثابت ہے۔ اب ناجائز کے ثبوت کے لیے دلیل درکار ہوتی ہے، تو یہ اصول اگر ذہن میں رکھ لیا جائے تو بہت ہی قابل نفع ہے کہ کسی چیز کے جواز کو جائز ہونے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے ہوتی، بلکہ اس کو ناجائز ثابت کرنے کے لیے دلیل درکار ہے۔ لہٰذا کوئی ایسی چیز جو قابل تنازع ہو جائے، اس میں جھگڑا پڑ جائے، تو اب آپ اس کے بارے میں یہ دیکھیں کہ کون یہ کہہ رہا ہے کہ جائز ہے اور کون کہہ رہا ہے ناجائز ہے۔ جائز کہنے والے کے لیے دلیل نہیں ہے، ناجائز کہنے والے سے دلیل طلب کی جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، فسواهن 7 سماوات، تو اس نے ٹھیک ٹھیک انہیں 7 آسمان بنایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں، اور آسمان 7 ان کی تعداد ہے، اور اس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہاں پہ لفظ شے استعمال ہوا، شے مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چاہنا، اور شے کو ویسے ہم استعمال جب کرتے ہیں کہ یہ شے ہے تو اس کا مطلب ہر موجود چیز کو شے کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ مصدر ہے، جب ہم کسی کو شے کہتے ہیں تو کبھی تو اس کو اسم فاعل کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، شائن، چاہنے والا، تو پھر وہ موجود وہ شے ہوگی کہ جو کچھ چاہتی ہے، کچھ خواہش کرتی ہے، کوئی کسی چیز کو موجود کرتی ہے، اس کو وہ شائن چاہنے والا ہے۔ اس اعتبار سے لفظ شے کا اطلاق یا لفظ شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ بہت سی چاہتوں پر قادر ہے، یقیناً ہر چاہت پر قادر ہے۔ اور جب اس کو ہم لیں گے اس میں مفعول کے معنی میں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شے یا وہ موجود جس کو چاہا گیا یا جس کی خواہش کی گئی، تو اس صورت میں یعنی خواہش جب ہم کسی چیز کی کرتے ہیں تو معرض وجود میں آتی ہے۔ تو اب اس صورت میں جب اس کو اس میں مفعول کے معنی میں لیں گے تو لفظ شے کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے نہیں کہ کسی نے چاہا تھا اسے اور پھر یہ مطلب معرض وجود میں آئی تھی، پھر یہ اس وقت اس میں مفعول کے معنی میں ہو کر اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوق کے لیے استعمال ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے، علیم ہے، ہر شے کو جاننا، ہمارا بھی ہم بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت لا محدود ہے، اس کے علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی اس کے علم کو شمار نہیں کر سکتا، کوئی اس کی معلومات کو گن نہیں سکتا، لہذا اللہ تعالیٰ ہر شے سے خبردار ہے، ہر شے کو جانتا ہے۔ اب ہم ان آیات سے اصول زندگی سیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ اصول زندگی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے کے لیے حقیر سے حقیر ترین چیز کی مثال بیان فرماتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو
جو لوگ صراط مستقیم سے بھٹک چکے ہیں انہیں بہترین طریقے کے ساتھ سمجھائیں۔ یقیناً وہ لوگ جو عقل و سلیم رکھتے ہیں، عقل رکھنے والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں گے اور بدبخت لوگ عبرت کا نشان بنیں گے۔ تو ہمیں نصیحت حاصل کرنی ہے، نہ کہ عبرت کا نشان بننا ہے۔ آگے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، یعنی وہ لوگ جو اپنے وعدوں کو توڑتے ہیں اور رشتے ناتوں کی پرواہ نہیں کرتے، رشتے داروں سے بدسلوکی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، وہ معاشرے میں بھی اپنی عزت کھو دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں فساد پھیلانے والے اور نقصان اٹھانے والے شمار کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ آگے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ پہلے موت تھی، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ پہلے موت تھی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے آج ہی زندگی بخشی اور زمین پر بھیج دیا، پھر موت دے گا اور موت کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرما کر اپنی نعمتوں یعنی جنت یا پھر اپنی ناراضگی یعنی جہنم میں داخل فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرمائے اور اپنی نعمتوں میں رکھے اور اپنی ناراضگی کی جگہ یعنی جہنم سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم۔ تو اصول زندگی یہ ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب یہ انسانوں پر منحصر ہے، یہ انسانوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسے کتنا فائدہ حاصل کر پاتے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے کہ کس نے کتنا فائدہ حاصل کرنا ہے، لیکن وہ بس ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ ہم اس بات کو جان لیں کہ ہم نے کتنا فائدہ حاصل کیا ہے۔ تو لہذا جو کچھ بھی اس زمین و آسمان کے اندر ہے وہ ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں اور ہم نے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے، نہ کہ ان چیزوں کو ہم نے اپنے نقصان کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔